بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ اس سے پہلے 55 ٹاپکس ہو چکے ہیں جو گرامر کے متعلق تھے، اور جس مقصد کے لیے وہ ٹاپک ہو رہے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو ایسے لکھنا آئے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے لکھنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے رائٹر جو ان سے ہیں وہ چونکہ اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں دیتے، دوسری اہم چیز وہ خود لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اسی چیز کو رٹ لیں جو لکھی گئی ہے، اس لیے جو مارکیٹ میں بے انتہا بکس ایسی ہیں جو ایسے کے متعلق جو ہیں موجود ہیں، اور وہاں سے ایسے رٹ لیے جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں کو ریپروڈیوس کیا جاتا ہے، اس لیے ہم ایک اچھے ایسے رائٹنگ جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ میں نے دیکھا کہ فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو کے اندر جتنی خوبصورت رائٹنگ چرچل نے کی وہ ایک بہترین ایسیسٹ کی ہے، اور اتنی خوبصورت رائٹنگ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو کچھ اس طرح سکھاؤں کہ آپ بھی خوب ڈرل کر کے اس چیز کو اچھا کر لیں۔ آج ہم ایسے رائٹنگ کرتے ہیں، اور ایسے رائٹنگ کے اندر آپ یاد رکھیں کہ آج ہمارا ٹاپک ہے مائی ایم ان لائف۔ میں نے مائی ایم ان لائف کو 5 طریقوں سے سٹارٹ کیا ہے۔ آج صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ گرامر کے متعلق چونکہ اتنا نہیں جانتے، ہم سمجھتے ہیں شاید گرامر ہی بے انتہا انوالو ہوتی ہے اس کے اندر، اور ایسا نہیں ہے۔ اب آپ کو میں 5 طریقے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے جرنل ڈسکرپشن کا، یعنی ایک ایسے کو جرنل ڈسکرپشن میتھڈ عام طرح سے شروع کرنا، چونکہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے مائی ایم ان لائف، آپ اسی چیز کو چینج کر دیں۔ ایم ان لائف، مائی کی بجائے ایم ان لائف از ویری امپورٹنٹ۔ یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے، بہت اہم ہے کہ یا ایم از ویری امپورٹنٹ ان لائف۔ یہ دونوں طریقے سے جنرل ڈسکرپشن میتھڈ میں آ جائے گا۔ اس کی دوبارہ آپ ایم مت لکھیں، اس کی جگہ آپ اٹ لکھیں۔ اٹ گیوز اے مین، چونکہ انسان کا ذکر بہت تمام ایسیز میں آئے گا، اس کو جنرلائزیشن کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بغیر کسی بھی ایسے کو مکمل نہیں کرتا، ان کا ذکر لازمی آئے گا۔ اٹ گیوز مین ڈائریکشن، سمت دیتا ہے ٹورڈز اے گول، ایک مقصد کی جانب۔ ایم از امپورٹنٹ، ایم ان لائف از ویری امپورٹنٹ۔ یہ بہت آسان سا جملہ میں نے لکھا تاکہ بچوں کو بتایا جا سکے۔ یہ پریزنٹ ڈیفینٹ کا اٹ گیوز اے مین ڈائریکشن ٹورڈز اے گول، ایک مقصد کی جانب یہ ایک رخ دیتا ہے۔ اٹ ہیلپس ہم، ہم کا مطلب یہاں پر مین ہے، ہم بجائے مین کو دوبارہ لکھنے کے بجائے اسے پروناؤن ہم سے بدلیں گے۔ اٹ ہیلپس ہم موو فارورڈ اینڈ کیپ اکویپنگ ٹو فیس دا فیوچر، یعنی اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ مستقبل کا سامنا کرے۔ جنرل ڈسکرپشن میں میتھڈ دیکھا آپ نے دیکھا اس کے اندر صرف 3 سینٹنسز آئے، اور چھوٹے چھوٹے سینٹنس۔ پریزنٹ انڈیفینٹ اس میں زیادہ انوالو تھا، آپ نے دیکھ لیا پریزنٹ انڈیفینٹ جو ہے وہ کتنا اہم ہے جنرل ڈسکرپشن میتھڈ میں۔ نمبر 2، دوسرا جو میتھڈ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہی اسی ایسے کے لیے، وہ ہے کوٹیشن میتھڈ۔ رابرٹ براؤننگ سیز ایم ویدر یو ریچ اور ناٹ میکس دا لائف ورتھ لیونگ، کہ یہ بالکل اسی کے مطابق ہے۔ یہ آپ نے کوٹیشن سے سٹارٹ کیا تو اس میں آپ کا کیا ہو گیا، یہ کوٹیشن میتھڈ ہو گیا۔ اب اس کو مزید ایکسپلین کرنا ہے آپ نے۔ ایم از ویری امپورٹنٹ ٹو لیڈ اے پرپز فل لائف، زندگی بامقصد جینے کی جو ہے وہ بہت اہم ہے، تو مقصد ہے۔ ادروائز سے پہلے یاد رکھے سیمی کولن آتا ہے۔ اٹ ول سرٹنلی بی میننگ لیس، تو یہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے، زندگی خود بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ، یہ جو سینٹنس تھا یہ آپ نے دیکھا 3 سینٹنس اس کے تھے، تو یہ بھی کوٹیشن میتھڈ ہو گیا۔ اس کے بعد جو انتہائی مشکل ہے لیکن انتہائی امپریسو ہے، جس سے آپ ہمیشہ انٹروڈکشن جو ہوتا ہے ایسے کا یاد رکھیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریڈر کی اٹینشن کو اریسٹ کر لیں، پکڑ لیں اس کو توجہ سے، وہ آپ کے ایسے کو دیکھنے پہ مجبور ہو جائے۔ یہ تھرڈ طریقہ ہے، یہ اس کو مجبور کرے گا کہ آپ اسے پکڑ لیں، لیکن اس میں انتہائی مہارت چاہیے۔ جیسے اس میں انیکڈوٹ، کوئی مزاحیہ بات آئے، سب سے پہلے فضائیہ۔ اف یو آسک اینی اسٹوڈنٹ، اگر کسی طالب علم سے آپ پوچھیں ان یور کالج، اپنے کالج میں، واٹ ہی تھنکس آف ایم، کہ وہ مقصد کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، ہی وڈ فرینکلی ٹیل یو، وہ تمہیں بالکل دوستانہ بتائے گا، ٹو بی اے ڈاکٹر اینڈ انجینئر، کہ وہ مقصد یہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ۔ ہی وڈ آلسو انفارم یو، وہ یہ بھی بتائے گا دیٹ ہی از ناٹ شیور ٹو گیٹ اٹ، کہ وہ نہ ڈاکٹر بنے گا نہ انجینئر بنے گا۔ یہ ہمارا جو ہے وہ کلیریفیکیشن نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہی رائٹلی تھنکس سو، وہ ایسا بالکل صحیح سوچتا ہے، کیونکہ
بیکاز آف دا سگنیفیکینس آف ہم لائف، کیونکہ زندگی کے اندر اسے ایم کے مقصد کا پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ اسے پرسو نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اس کے بارے میں شیور نہیں ہو سکتا۔ یہ انیکڈوٹ دیکھیں، یہ یہاں تک اس کے بارے میں آیا پورا۔ اگلا جملہ اس نے ختم کر دیا۔ ڈائریکٹ میتھڈ، فورتھ طریقہ جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ۔ ڈائریکٹ میتھڈ میں یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ شروع کرتے ہیں، ایم ڈٹرمنز دا وے ٹورڈز لائف، مقصد جو ہے وہ متعین کرتا ہے اس رستے کو جو زندگی کی جانب جاتا ہے، اینڈ افیکٹس اوور ہول ایٹیٹیوڈ، اور ہمارا پورا رویہ جو زندگی کے متعلق ہوتا ہے اسے بدل دیتا ہے، اسے اثر انداز کرتا ہے۔ اٹ از دا فرسٹ اسٹیپ، یہ ایم ہی وہ پہلا مرحلہ ہے، اسٹیپ ہے ان اے سکسیزفل لائف، جو کامیاب زندگی میں آتا ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ڈائریکٹ میتھڈ بالکل اسٹریٹ فارورڈ شروع کر دیا۔ 5 سب سے آسان اور زیادہ تر جملوں میں استعمال ہونے والا وہ ہے پانچواں، وہ ہے میننگ میتھڈ۔ ایم مینز این آبجیکٹیو، مقصد ایک جو ہے آبجیکٹیو ہوتا ہے، دیٹ لیڈز ون، جو ایک شخص کو لے کے جاتا ہے، ایک کریئر، ایک زندگی کی جانب، کہ اس کا کاروباری زندگی کیا ہوگی، ویدر سکسیزفل اور ناٹ، چاہے وہ زندگی اس کی کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ اٹ از سو وائٹل، یہ اتنی اہم ہے، دیٹ اسٹیمولیٹس، کہ ایک انسان کو یہ اکساتی ہے کہ وہ ڈو سم تھنگ، کہ وہ کچھ کرے یا سرو سم ون، یا کسی کی خدمت کرے، ان آرڈر ٹو گیٹ ایٹ دا ڈیزائرڈ یا کویٹڈ ریزلٹس، اپنے مطلوبہ نتائج پر پہنچنے کے لیے۔ یوں آپ نے دیکھا کہ میں نے آج ایسے رائٹنگ کا شروع کیا ہے، آپ بھی اس طرح ایک دفعہ سٹارٹ کریں۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی کریٹیویٹی کو لکھنے کے لیے آپ کو 3 دفعہ ایک ہی ٹاپک کو استعمال کرنا پڑے گا، جب آپ جا کر ٹھیک ہوں گے۔ اس طرح ایک دفعہ لکھنے سے آپ کا خیال بڑھے گا۔ آپ چیک کرائیں، ایسے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ایسے کو چیک کرائیں، تک ٹیچر کو لازمی چیک کرائیں، کیونکہ ٹیچر چیک کرے گا، تصریح کرے گا، پھر آپ لکھیں گے، پھر ٹھیک ہوگی۔ یہ اس طرح کریٹیویٹی بہترین ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ امید کروں گا آگے میں آپ کو سمجھاؤں گا اس کی باڈی کیسے لکھتے ہیں، اس کی اینڈنگ کیسے لکھتے ہیں، مزید اس کے اور اچھا کر لیا جائے گا۔